بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر جہاں اور بہت سے احسانات فرمائے ہیں، وہیں شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا اور اس ماہ کی 15ویں شب اس امت کے لیے بطور رحمت، مغفرت اور بخشش کے قرار پائی۔ گناہگاروں کا بخشنا، گناہگاروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا، گناہگاروں کو رحمت کی طرف آنے کی دعوت دینا، یوں تو سارا سال ہی چلتا رہتا ہے، مگر کچھ خاص اوقات اور خاص دن اور خاص مہینے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہم گناہگاروں کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں، تاکہ یہ گناہگار لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ سیزن کے دنوں میں اپنے تمام تر گناہوں سے پاک ہو جائیں اور اللہ کے حضور اپنے ندامت کے آنسوؤں سے اس کی رحمت کے خزانے لوٹ لیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ شعبان کی جب 15ویں شب ہو تو اس کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ فإن اللہ تبارک و تعالی ینزل فیہا، 15ویں شب کو غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف تمام رحمتوں کو متوجہ فرماتے ہیں اور یہ آواز دیتے ہیں، فیقول الا من مستغفر فاغفروا له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتل فاعافیہ الا کذا وکذا حتی یطلع الفجر، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ جس کو میں معاف کروں، ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ جس کو میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اس طرح یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے۔ تو گناہگاروں دوڑو، خدا خود آواز دے رہا ہے کہ ہے کوئی گناہگار، ہے کوئی سیاکار، ہے کوئی مفلس و وفادار، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے تو آئے، جلدی آئے۔ سال بھر گناہگار مجھے پکارتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے آج میری رحمت گناہگاروں کو بلا رہی ہے، میری رحمت گناہگاروں کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ گناہ لے کے آؤ گے تو معاف کر دیا جائے گا، رزق لینے آؤ گے تو دے دیا جائے گا، اولاد لینے آؤ گے تو دے دی جائے گی، جنت لینے آؤ گے تو عطا کر دی جائے گی۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساعتوں کا تذکرہ ان الفاظ میں بیان کیا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اللیل فصلی فاطال السجود حتی ظننت انہ قد قبض فلما رأیت ذالک۔ ترجمہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی تو اس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا اور وہ ہل گیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ ٹھیک ہیں۔ پھر کان لگا کر میں نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب و قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا، اور اتنی تعریفیں ہیں تیری کہ تو خود ہی ان کو جانتا ہے، اور تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ تو نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم نہیں، میں نے آپ کے سجدے کے طویل ہونے کی وجہ سے خیال کیا تھا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور معافی چاہنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے چند امور ثابت ہوئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو طویل قیام فرماتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجود حقیقی کو سجدے میں راضی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے غضب سے پناہ مانگی۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی رحمت کو طلب فرمایا۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ اس رات کو رحمت طلب کرنے والے کو رحمت دی جاتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس رات کو مغفرت طلب کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کینہ رکھنے والے کو اس رات بخشش اس کی نہیں ہوتی۔ اس رات کو خدا کے حضور رویا کریں، اس رات کو رحمت کے پانی سے گناہوں کو دھویا کریں، اس رات کو ماضی کے گناہوں سے توبہ کیا کریں، اس رات کو رحمت خداوندی کے خزانوں کو لوٹا کریں اور عذاب خداوندی سے چھوٹا کریں، گناہوں سے رہائی ملے گی۔ ایک اور حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آتانی جبرائیل علیہ السلام فقال هذه لیلۃ النصف من شعبان۔ ترجمہ اس کا ذکر کیا دیتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے بندوں کو آزاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات کو مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی کینہ پرور کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، نہ ہی رشتہ کاٹنے والے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، نہ ہی ٹخنے سے نیچے پجامہ لٹکانے والے کی طرف دیکھتا ہے، اور نہ ہی ماں باپ کے نافرمان کی طرف دیکھتا ہے، اور نہ ہی شراب پینے والے کی طرف دیکھتا ہے۔ نظر کرم سے کون محروم ہے؟ مشرک محروم ہے، کینہ پرور محروم ہے، صلہ رحمی سے عاری شخص محروم ہے، متکبر پجامہ لٹکانے والا محروم ہے، والدین کا نافرمان اور شرابی، یہ سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ مشرک آ جاتا ہے، تو مشرک کس کو کہا جاتا ہے؟ انما المشرکون نجس، وہ شخص جو کہ پلید ہے۔ یہ وہ کٹ 3 to 1 مشرک کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کٹ 3 to 1 مشرک، آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بدتر گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ شرک کسی جانور کا نام نہیں، شرک نام ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ایسے گناہ کا مرتکب کبھی بخشش خداوندی کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کوئی آدمی خدا کے ساتھ شریک بناتا ہے تو یہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کی اس ہستی میں طاقت ہے، اس لیے اس کو پکارتا ہے اور اسی سے حاجتیں طلب کرتا ہے اور اسے مشکل کشا اور حاجت روا گردانتا ہے۔ خدا پر اس سے بڑا اور کوئی بہتان ہو نہیں سکتا کہ اسی کا بندہ اس کی ذات پاک کی موجودگی میں اس کے بندوں کو اس کے اختیارات میں شریک ٹھہرائے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ انما المشرکون نجس، اور مشرک پلید ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ دوسرے گناہگاروں کو چاہے گا تو معاف فرما لے گا۔ خدا کی خدائی میں سب سے گندا اور نجس وجود مشرکین کا ہے، یقیناً مشرکوں کا وجود ناپاک ہے، اسی لیے اس رحمت اور برکت والی رات میں بھی مشرک کی نجات نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا معمول تھا، چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ ترجمہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متواتر 2 مہینے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے میری روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ اعمال کی پیشی ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے، اسی لیے پیشی کے وقت روزہ دار ہونے سے بارگاہ خداوندی سے ضرور بندے کے اعمال کو حسن عمل کی سند عطا فرمائی جائے گی اور بارگاہ عزتی میں ضرور اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس رات کی ہمیں قدر کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔